شاید آپ کے لیے بہت حیرت کا باعث ہو، لیکن مسواک کرنے کے بارے میں 110 حدیث بیان ہوئی ہے، اور ان سب کا تعلق منہ کی اور دانتوں کی صفائی اور حفاظت سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دانت کے جو صاف اور خوبصورت ہیں، کھانا چبانے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ آلودہ ہو جاتے ہیں اور منہ کی بو تبدیل ہو جاتی ہے اور منہ کے اندر ایک فساد ایجاد ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مسواک کرتا ہے تو فساد ختم ہو جاتا ہے اور دانت دوبارہ سے تمیز اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام مسواک کرنے کی اہمیت کے بارے میں اس قدر قائل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر لوگوں کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا۔ حضرت جبرائیل جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو مسواک کرنے کی بھی سفارش کرتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مسواک کرنے کو واجب قرار دیا جائے گا۔ مسواک کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں حکم دیتے تھے کہ دانتوں کی صفائی کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی گھماؤ اور اسے پھینک دو یعنی کلی کرو، اس کے بعد پانی پیو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی 2 رکعت مسواک کی ہوئی نماز بغیر مسواک کی 70 رکعت سے بہتر ہے۔ مسواک کرنے سے خدا کی رضایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے اور منہ اور دانتوں کی خوشبو کا باعث ہے۔ جب بھی انسان کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد خلال کرے، یعنی دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے کچروں کو کسی لکڑی کی مدد سے نکالے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے دانتوں کو خلال کرو، کیونکہ خلال کرنا نظافت کا حصہ ہے اور نظافت ایمان کی نشانی ہے، اور جو با ایمان شخص ہے وہ جنت میں جائے گا۔ دانت کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر پہ مہمان جاتا ہے تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے خلال کا انتظام کرے۔ اسلام انسان کی نظافت اور سلامتی کا بے حد قائل ہے اور ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ہر چیز سے مسواک کر لیں یا ہر چیز سے خلال کر لیں۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ ہر چیز سے خلال کرنے سے فقر آتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انار کے درخت کی لکڑی سے اور ریحان کے شاخوں سے خلال نہیں کرو، کیونکہ ان 2 کی وجہ سے جذام کی رگ متحرک ہو جاتی ہے۔ مسواک منہ کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے اور اس سے آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، دانتوں کو سڑنے سے روکتا ہے، مسوڑھوں کو مضبوط کرتا ہے، بھوک کو زیادہ کرتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، حافظے کو قوی کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں انسان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، فرشتے بھی نیز خوشحال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر حد سے زیادہ مسواک کیا جائے تو یہ انسان کے دانتوں اور مسوڑھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کل میٹھا کھانے کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، ہر دعوت میں میٹھا موجود ہوتا ہے اور میٹھا انسان کے دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دانت سالم رہے تو ہمیشہ میٹھی چیز کو روٹی کھانے کے بعد کھائے، کیونکہ روٹی منہ میں خمیر ہوتی ہے اور اس خمیر کے ذرات
کناروں پر اور سوراخوں میں پھنس جاتے ہیں اور اس طریقے سے میٹھی چیز کا دانتوں پر کم اثر ہوتا ہے۔ 80% بیماریوں کا تعلق دانتوں اور مسوڑھوں سے ہے کہ جس میں صحیح طریقے سے مسواک نہ کرنا اور دانتوں کو صحیح سے نہ دھونا شامل ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسواک اور خلال دونوں کو انجام دیتا ہے دانت نکالنے کے درد سے امان میں رہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار چاہتا ہے کہ روزہ رکھے تو وہ صبح سویرے مسواک کو کر لے اور پھر رات کو مسواک کرے۔ پھر فرماتے ہیں کسی بھی روزے دار کے رات میں ہونٹ خشک نہیں ہوتے مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کے سامنے کو روشن کریں گے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ زیتون کی لکڑی مسواک کے لیے بہت اچھی ہے، یہ دانتوں کے پیلے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اور مجھ سے پہلے کے پیغمبر اسی کو استعمال کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مولا علی علیہ السلام کو وصیتیں کر رہے تھے تو فرمایا، اے علی، وضو کرنے کے وقت ہمیشہ مسواک کرو، مسواک وضو کا حصہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ جوک کے جوک اسلام قبول کر رہے تھے تو قبیلہ ارز نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں کے دل نرم تر تھے اور ان لوگوں کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کے دل ہم سے زیادہ رفیق تر ہیں اور ان کے دہان ہم سے زیادہ خوشبو تر ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جاہلیت کے دور میں مسواک کیا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک برتن تھا کہ جس میں انہوں نے 5 مسواک رکھے ہوئے تھے اور ہر ایک پر پنجگانہ نمازوں کے ناموں میں سے ایک نام کو لکھا ہوا تھا، اور جب اس نماز کا وقت آتا تھا تو اسی نام والے سے مسواک کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسواک آنکھوں کو نور بخشتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے اور آنکھوں کے پانی کو برطرف کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے منہ کو پاکیزہ رکھو کہ یہ تسبیح کا راستہ ہے۔ نیز ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اپنے منہ کو مسواک کرنے سے خوشبو کر کے رکھو کیونکہ یہ قرآن کی گزرگاہ ہے۔ اسی طرح نیز فرماتے ہیں کہ وضو ایمان کا آدھا ہے اور مسواک کرنا وضو کا آدھا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اگر یہ جان لیں کہ مسواک کرنے میں کتنے فائدے ہیں تو رات کو سوتے وقت مسواک کو اپنے ساتھ بستر پر لے کر جائیں۔ جب کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا سب یہ خلائق آدم ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ افراد جو مسواک نہیں کرتے ہیں ان کو شمار نہیں کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں مسواک کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے سینے کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو عرض میں عمودی طور پر مسواک کرو، نہ کہ طول افقی طور پر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رات کو عبادت کے لیے اٹھو تو مسواک کرو کیونکہ فرشتے آتے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو تمہارے ہونٹوں پر رکھتے ہیں اور جس کلمے کی تم تلاوت کرتے ہو اور زبان پر لاتے ہو اس کو آسمان کی جانب لے کر جاتے ہیں، اس لیے اپنے منہ کو خوشبودار رکھو۔